وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ درس نمبر 239 آیت نمبر 285 حصہ دوم. آج کا موضوع: کیا ہم یقین رکھتے ہیں قرآن اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. رسول اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی سب خدا پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور وہ خدا سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا. اے پروردگار، ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 285. لفظی ترجمہ: آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. رسول جو تعلیم اس پر نازل ہوئی ہے اس کے رب کی طرف سے اور مومنوں کا بھی. کل آمن باللہ، ہر ایک ان میں سے یقین رکھتا ہے اللہ پہ، اس کے فرشتوں پہ، اس کی کتابوں پہ اور اس کے رسولوں پہ. لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم فرق نہیں کرتے ان کے رسولوں میں سے کسی میں بھی فرق نہیں کرتے. وقالو، کہتے ہیں یہ، سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. غفرانک ربنا، اے ہمارے رب ہم سے درگزر فرما. وإلیک المصیر، اور تیری کی طرف واپس لوٹ کے ہم نے آنا ہے. سامعین کرام، سورہ بقرہ ہے، اختتامی مضامین ہے. آج کی جو سبق ہے تو اس میں ہم نے کل بھی سمجھنے کی کوشش کی تھی. اس کے مباحث میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ یقین سب سے پہلے تو یقین ہے، اور یقینی کی بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ دیکھیں، ہم اگر دین پر عمل نہیں کر رہے اور عملی طور پہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہے تو اس کا وہ یقین ہے جو ہمارا ظاہر پہ ہو چکا ہے.
ظاہر کے لیے ہم ساری تگ و دو میں مصروف ہیں اور ظاہر ہی کی طرف دوڑ ہے، دنیا کی محبت سے ہمارے دل لبریز ہیں، اللہ کی محبت سے ہمارے دل خالی ہیں، تو اس کی وجہ وہ یقین ہے کہ ہم ایک دھوکے میں آ گئے ہیں۔ دیکھیں دھوکے میں بھی یقین ہو سکتا ہے نا، اور دنیا میں دھوکہ دہی، فراڈ جو ہے، دھوکے باز لوگ موجود ہیں، اور ہر ایک انسان اپنے تئیں کچھ نہ کچھ دھوکہ دیتا ہے کسی اور کو۔ اس کی میں تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو اعمال ہیں اچھے یا برے، اس کی بنیاد ایک یقین پر ہوتی ہے۔ یقین اچھا ہو تو اچھے یقین سے اچھے اعمال پیدا ہوتے ہیں، برا یقین ہو تو اس سے برے اعمال پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے اعمال اگر برے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یقین جو ہے وہ برا ہے، اور وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارا یقین محدود ہے ظاہر تک۔ آج جن لوگوں کے ہجوم میں اور آپ رہ رہے ہیں، ان لوگوں کا ظاہر پر یقین ہے، باطن پر یقین نہیں ہے۔ دیکھیں جنت، یہ بڑی بڑی باتیں ہیں، آپ کو اس میں زیادہ دلائل مجھے دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جنت اور دوزخ دو حقیقتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشاہدہ بھی کیا ہے، لیکن مجال ہے کہ ہمارا کوئی ذرہ برابر جنت یا دوزخ کے بارے میں یقین پیدا ہو یا یقین حاصل ہو ہمیں، کیونکہ دیکھیں یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے۔ ہماری زندگی کی تگ و دو جو ہے وہ دنیا کی کامیابی کے لیے ہے، دنیا ہی ہمیں محبوب ہے، وہی ہمارا مقصود ہے اور وہی ہمیں مطلوب ہے۔ امید ہے اس جملے سے آپ اختلاف نہیں کریں گے، کریں گے تو اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی بات ہوگی۔ اگر آپ یہ کہیں گے نہیں جی یو آر رانگ، ہمارا تو محبوب بھی اللہ ہے، مطلوب بھی اللہ ہے، مقصود بھی اللہ ہے، اور اللہ ہی کے لیے میں نے زندگی وقف کی بھی ہے اور اللہ ہی کے لیے میں زندگی گزار رہا ہوں، ایسا آپ زبان سے تو کہہ سکتے ہیں لیکن عملی طور پہ ایسا نہیں ہے۔ تو دیکھیں ایمان باللہ کی بات ہوتی ہے نا، یہ ابھی ہم نے سورہ بقرہ میں جو ابواب البر کا تذکرہ آیا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے، یعنی اس آیات البر کے آغاز میں یہ فرمایا ہے، آیات میں جو تمہید کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، نیکی حقیقت میں یہ ہے کہ تم یقین کر لو کہ اللہ ہی میری منزل ہے، اللہ ہی میرا مقصود ہے، اللہ ہی میرا محبوب ہے اور اللہ ہی مجھے مطلوب ہے، یہ نیکی ہے دراصل۔ دیکھیں ایمان باللہ کی باتیں ہوتی ہیں، ہم روایتی طور پہ سنتے رہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہتا ہے، تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، دیکھیں ایمان باللہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں تو اللہ کو مانتا ہوں، تو یہ ماننا جو ہے یہ تو مشرک بھی مانتے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَلَئِن سَأَلْتَ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَلَئِن سَأَلْتَ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور کما قال ایسی آیت موجود ہے قرآن میں۔ اپنے رسول سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ اگر آپ ان مشرکین سے پوچھیں کہ زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا کون ہے، وہ کہیں گے اللہ، رزق دینے والا کون ہے، وہ کہیں اللہ، بادشاہی حقیقت میں کس کے ہاتھ میں ہے، وہ مشرک کہیں گے کہ اللہ۔ یہ ہمارا جو ہم جس کو ایمان سمجھتے ہیں وہ تو مشرکوں کا بھی ہے۔ میں صرف یہ بات کہنے کی، اصل جو مشرک تھے اس وقت کے، چلیں اس وقت بیک گراؤنڈ میں آپ چلیں، مطلب شان نزول کے وقت جو اللہ کے رسول نے دعوت پیش کی تھی وہ یہ نہیں تھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے، یہ پیغام نہیں تھا اللہ کے رسول، نہ اب ہے نہ پہلے تھا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم تو ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ اللہ کو تسلیم کر لینا دراصل توحید ہے۔ یہ بات غلط ہے، یہ جھوٹ ہے۔
اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ تم کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی محبوب نہیں ہے، کوئی مطلوب نہیں ہے، کوئی مقصود نہیں ہے۔ اس بات کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ کو تو مانتے تھے، وہ تھوڑا غور کریں نا۔ ضروری تو نہیں ہے کہ بس اندھے بہرے ہو کہ ہم یہ قرآن پاک کی آیات پڑھتے چلے جائیں اور آپ اپنے کام میں مصروف ہوں، کہیں کوئی ترکاری پکا رہا ہے، چائے بنا رہا ہے، درس لگا ہوا ہے۔ یہ بات تو نہیں ہے، طریقہ غلط ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایمان باللہ یہ ہے کہ آپ یہ مان لیں کہ لا الہ الا اللہ، سارا قرآن آپ کھنگال لیں۔ یہ دعوت کہیں نہیں ملے گی کہ تم اللہ کو اللہ مان لو، یا ایک ایسی ہستی کو مان لو جس نے یہ زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں۔ یہ تو مشرکوں کا بھی عقیدہ تھا، یہ تو فرعون کا بھی عقیدہ تھا، اگرچہ وہ بظاہر نہیں مانتا تھا، لیکن قدرت، آج تو قدرت کو تو سب لوگ مانتے ہیں۔ نیچر، یعنی جو آج دہریے ہیں وہ نیچر کو تو مانتے ہیں۔ نیچر ہمارے دین میں ایک نیچری بھی گزرے ہوئے ہیں، ابھی بھی شاید ہوں نیچری، نیچر کو مانتے ہیں۔ اور بعض آپ کو معلوم ہوگا، ایسے برسبیل تذکرہ اس بات کا میں بات کر رہا ہوں کہ بعض لوگ جو ہیں معجزات کو نہیں مانتے۔ مسلمانوں میں ایسے ہیں، نیچری اسے کہتے ہیں، وہ معجزات کو نہیں مانتے، ہر معجزے کی وہ تعویل کرتے ہیں۔ ہر معجزے کی، جو پیغمبر کے معجزات ہیں، مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی سے اژدہا بنا دیا، وہ اس کی بھی تعویل کرتے ہیں، اور ہر معجزے کی وہ تعویل کرتے، مانتے ہی نہیں ہیں، معجزہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نیچری ہیں، نیچر سے انکار وہ نہیں کرتے، معجزے سے انکار کرتے ہیں، معجزہ نہیں۔ بہرحال ان کی تو میں تذکرہ نہیں کر رہا، نہ وہ میرا موضوع ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں ایمان باللہ، یقین، اور یقین کی دیکھیں یہ بات ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں اس پہ تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہوں نا۔ یہاں تو دیکھیں رسول بھی کہتے ہیں ایمان لائے، ایمان۔ اب ایمان کی ہم نے جستجو کرنی ہے کہ ایمان ہے کیا چیز۔ تو بہرحال ایمان کا میں نے آپ کو بتایا، ایمان کا مطلب یقین، یقین میں نے آپ کو عرض کیا تھا، یقین کی بنا انسان اپنی زندگی گزارتا ہے، شک کی بنا یہ زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ ہم جو باطل زندگی گزار رہے ہیں وہ ایک یقین کی بنا ہے کہ زندگی میں دنیا ہی سب کچھ ہے، اور دنیا ہی میں نے کمانی ہے، اور دنیا ہی کے لیے میں نے زندگی، یہ ایک یقین کی بنا ہم زندگی گزار رہے ہیں، جو کہ باطل ہے لیکن ہے تو یقین۔ آپ شک میں تو نہیں ہیں، آپ کو یقین ہے کہ نہ دوزخ ہے، نہ جنت ہے، نہ دوبارہ اٹھنا ہے، نہ حشر ہے، نہ محشر ہے۔ یہ یقین ہمیں حاصل نہیں ہے، ہمیں یقین جو حاصل ہے وہ یہ دنیا، صرف دنیا۔ اب اسی یقین کو لے کے آپ پھر نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں 5 بنا، حج زکوٰۃیں دے دیتے ہیں، وہ رواج معاشرہ ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، اور حج پہ بھی چلے جاتے ہیں، عمرے بھی ہو جاتے ہیں، سر بھی منڈوا لیتے ہیں وہاں جا کے، حجی بن کے آ جاتے ہیں، لیکن یقین دنیا پہ ہے۔ یہ ایک دیکھیں ایسا مرض ہے جس میں ہم سب اجتماعی طور پہ، آج کا مسلمان اس میں مبتلا ہے، دنیا پر یقین ہے، ظاہر پر یقین ہے۔ اور یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ فرما دی ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون۔ یہ لوگ دنیا کے ظاہر کے بارے میں تو علم رکھتے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے، جو باطن ہے، اس سے یہ لوگ غافل ہیں۔ پھر یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ انسان دنیا کی طرف متوجہ ہو کے آخرت کو بھلا کے زندگی گزارتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو خبردار کیا ہے 70ویں پارے کے آغاز میں، غالباً سورہ انبیاء ہے، کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ پہنچا اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اعراض کیا ہوا انہوں نے۔ تو دیکھیں ایمان باللہ،
اس کو آپ تھوڑا سا میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، سوچیں، اپنے ایمان کو ڈھونڈیں، آپ کا یقین کس بات پر ہے. یہ بس سادی سی بات، یعنی اس آیات کی تفصیل تو ہم پڑھیں گے اور پڑھ بھی رہے ہیں، لیکن آپ کو میں ابھی دعوت دے رہا ہوں کہ آپ اپنے دل کی دنیا سے پوچھیں، دل میں دیکھیں کہ آپ کا یقین ظاہر پہ ہے کہ باطن پر ہے. اور یہ بات تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آج لوگوں کی اکثریت ظاہر پر ایمان رکھتی ہے، باطن پر ان کا یقین نہیں ہے. باطن کی سب سے واحد حقیقت تو اللہ ہے. اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن یہ یقین تو ہمیں حاصل نہیں ہے اور نہ ہم یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ بات تو مختلف ہے. ہمارا تو یقین ظاہر پر ہے، اپنے ظاہر پر ہے، اور بس یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، یہ میری دولت، اور بس بات ختم. تو بات یہ ہے کہ ایمان باللہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، ورنہ اس کے بغیر آپ کے ایمان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. اور یہ جملہ میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، جو میں نے یہ بڑا بھاری جملہ کہا ہے آپ کو، اگر آپ محسوس کریں کہ اس ایمان باللہ کے بغیر آپ کے ایمان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں دوبارہ کہ یہ میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، یہ قرآن میں لکھے ہوئے بات. قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. آپ کہہ دیجئے ان اہل کتاب سے کہ تمہاری تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے جب تک تم اللہ کی کتاب پر قائم نہ ہو جاؤ، اور جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے یہ قرآن. تو اہل کتاب تو ہم بھی ہیں سامنے کرام، قرآن ہمارے لیے بھی ہے. یہ نہ سوچیں کہ یہ آیت ان کے لیے تھی، نہیں، آج بھی مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، ظاہر ہے کہ وہ بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی دعوے ایمان کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں. لستم علی شیء لیس بشیء، تم کچھ بھی نہیں ہو یہاں تک کہ تم قرآن کو قائم نہ کر لو. آج ہم نے قرآن کو قائم کرنا یا قرآن کو اپنے لیے راہ عمل بنا لینا، حق کو منزل بنا کے اللہ کی طرف چل دینا یا اس کے لیے کوشش کرنا اللہ کے راستے میں، یہ باتیں ہماری کتاب میں نہیں ہے. کم از کم ہماری تو بس ظاہر پر یقین ہے، ظاہر پر توجہ ہے، ظاہر کی طرف رخ ہے، اور ظاہر کے لیے ساری زندگی ہم گزار دیتے ہیں. بڑے اچھے نامور گرامی لوگ جو ہیں بس ظاہر ہی. تو یہ بڑی یہ ہے کہ ایک تکلیف دہ اور توجہ کے قابل بات ہے. بہرحال اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں. جو اس وقت یہ آیات جو ہے اس وقت تھی، لیکن یہ ایک آئیڈیل ہے، یہ ایک رول ماڈل ہے ہمارے لیے. آمن الرسول، رسول کا تو یقین ہے. اب دیکھیں، ایمان، آمن الرسول، رسول ایمان لائے، میں نے ترجمہ ذرا مختلف کیا، اور اس لیے کیا کہ آپ اس کے یعنی ایک اصطلاحی معنی میں نہ جائیں. رسول کا یقین ہے، جو تعلیم اس پہ نازل کی گئی ہے کہ یہ حق ہے، اور مومنوں کا بھی یہ یقین ہے کہ اللہ ہی ہماری منزل ہے، اور اللہ ہی ہمارا مقصود ہے، محبوب ہے، مطلوب ہے. کل آمن باللہ و ملائکتہ، ہر ایک ان میں سے ایمان لے آئے اللہ پہ اور فرشتوں پہ اور اس کی کتابوں پہ اور رسولوں پہ. ہر ایک ایمان لے آئے اللہ پہ اور فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر. کیا مطلب؟ تھوڑا سا اس کی دیکھیں. اللہ پہ ایمان کا تو میں نے آپ کو بتا دیا. ملائکہ، کتاب اور رسول، یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہمارے ایمان مجمل میں ہیں. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت. یقین، دیکھیں، یقین، ملائکہ پر یقین، اللہ کی. اب یقین کی بات ہے کہ آپ اندھے کی جو ہستیاں ہیں، ظاہر ہے کہ ملائکہ میرے کندھوں پہ بیٹھے ہیں، آپ کو یقین ہے؟ کوئی یقین نہیں ہے ہمیں. لہو معقبات من بین یدیہ و من خلفہ، دو فرشتے آگے پیچھے آپ کی اللہ کے حکم سے آپ کی حفاظت کرتے ہیں. آپ کو یقین ہے؟ نہیں ہے. تو بہرحال غیب پر، اصل جو ہے وہ غیب پر ایمان لانا ہے. جو چیز نظر نہیں آ رہی اس پر آپ نے ایمان. اللہ ہماری
وہم و گمان سے باہر ہے، لیکن آپ کو یقین کرنا ہوگا کہ ایک ذات ہے جو میری منزل ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو اس کائنات کا مالک و بادشاہ ہے اور ہر چیز پر قادر ہے، بے شک وہی میری منزل ہے، اور فرشتے اس کی مخلوق ہیں نورانی، اس پر بھی میرا یقین ہے، اور اللہ کی کتاب اور رسول اس پر بھی یہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں کتاب اور رسول کی جہاں تک بات ہے تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ دو چیزیں جو ہیں یہ گارنٹی دیتی ہیں آپ کو کہ آپ کامیاب ہو جائیں، یعنی ان چیزوں سے اگر آپ نے تمسک کر لیا، اس کو اگر مضبوطی سے پکڑ لیا تو یہ گارنٹی آپ کو مل جائے گی کہ آپ زندگی کے امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ ایک بات مختصر نوٹ کر لیں، کتاب اور رسول۔ رسول اور کتاب سے آج کل کا جو مسلمان ہے اس کا کیا واسطہ کتاب اور رسول سے؟ رسمی سا واجبی سے تعلق ہے۔ ہمیں تو نہیں معلوم کہ رسول کی حقیقی دعوت ہے کیا، رسول کیا میسج لے کے آئیں، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ جو بھی معلومات ہیں ہمیں وہ رسمی ہیں، ہمارا اس پر یقین نہیں ہے۔ رک میں اس لیے گیا کہ آپ اس جملے پہ سوچیں، ہمارا جو تعلیم، جو پیغام، جو میسج اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے ہمیں پیش کیا ہے، اس پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تم اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لو، اللہ کو منزل بنا لو۔ ہمارے یقین سے تو یہ بات کوسوں دور ہے، مشکل ہے کہ ہم ایسا کریں۔ تو رسول، پھر کتاب پر یقین کا مطلب کیا ہے؟ کتاب پر یقین کا مطلب تو سب سے پہلے تو ایمان باللہ آپ کا ہونا چاہیے، پھر کتاب پہ یقین یا نہ یقین کرنے کا کوئی مطلب ہو سکتا ہے۔ جب اللہ ہی آپ کی منزل نہیں ہے تو کتاب کا ساتھ سلوک تو آپ کا ویسے ہی ہوگا جو آج کل آپ نے کتاب اللہ کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور آپ نے اس کو ایک نشان مذاق سمجھ لیا ہے۔ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، آپ یعنی ایک مذاق سا ہے کتاب۔ دیکھیں کتاب کی تلاوت کو آپ اہم سمجھتے ہیں، اس پر عمل کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تھوڑا اس بات پہ غور کریں نا، کتاب کی تلاوت کو، اب دیکھیں حسن قرأت کی محفلیں ہوتی رہتی ہیں، لوگ سر دھنتے ہیں، سوشل میڈیا پہ میں اکثر دیکھتا ہوں لوگوں نے تلاوت لگائی ہوتی ہے، اس پہ یقیناً کوئی قاری صاحب ہوں گے اور وہ اچھی آواز میں بے شک کر رہے ہوں گے، لیکن میں دیتا ہوں اس کی قرآن فہمی سے کہ زیادہ اس کے ویور زیادہ ہوتے ہیں۔ تلاوت سننے والے کے، سمجھنے والے کے کوئی نہیں ہے، تقریباً نہیں ہے۔ اس میں کیا مطلب، میں آپ کو وہ بات بتاؤں، اس کو سمجھنے والے، ہم تو سمجھنے کی ضرورت ہی سے محسوس نہیں کرتے، آپ کو معلوم ہے، یہاں تک کہ اس کو تلاوت کی بھی ضرورت، یہاں تک کہ یعنی اس کا ناظرہ بھی، بعض جو ایلیٹ وہ ہیں وہ ناظرہ بھی، یہ اسکول جو 50 ہزار روپے اور 30 ہزار روپے جو آپ دیتے ہیں نا اسکولوں میں، وہ لوگ تو دین کی طرف بالکل ہی یعنی فارغ کر دیتے ہیں بچے کو آپ کی، اللہ یہ کہ آپ گھر پہ کچھ بچے کی تربیت کریں، وہ ایک الگ بات۔ تو کتاب اور رسول پر یقین یہ ہمارا نہیں ہے سامنے کا۔ کتاب کو تو میں کتاب ہی کا رو رہا ہوں نا، کتاب کو دیکھ لیں آپ نے کیا بنا دیا ہے، کتاب کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہے، بالکل اسے کتاب ہدایت تو آپ تصور ہی نہیں کرتے۔ یہ تو کتاب ہدایت ہے، یہ تو فرقان ہے، حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والی ہے، یہ تو روشنی ہے۔ اس سے آپ روشنی کی تو آپ طالب ہی نہیں ہیں، روشنی تو آپ دنیا کو سمجھتے ہیں، ہاں جی اتنے کروڑ جمع ہو گئے، اتنے لاکھ جمع ہو گئے، یہ ہو گئے، یہ بینک میں رکھے ہیں، تجوریوں میں ہے، یہ سونا ہے، چاندی ہے، یہ پلاٹ ہے، یہ بنگلے ہیں میرے۔
بس آپ اس کو روشنی سمجھتے ہیں، قرآن کو تو معاذ اللہ آپ اندھیرا سمجھتے ہیں۔ اندھیرا اور روشنی کیا آپ کچھ سمجھ، اس کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، سوائے اس کے وہ آپ کو معلوم ہے۔ رمضان آ گیا، آپ نے کوئی سپارہ اٹھا کے پڑھ لیا، یا چلو سارا سال آپ نے تلاوت کا ورد جاری رکھا، عمل تھوڑی کر رہے ہیں، اس کو اپنے لیے آپ نے تھوڑی چنا ہوا ہے۔ مشعل راہ تو نہیں ہے آپ کی قرآن، دعائیں کرتے رہتے ہیں وَاجْعَلْهُ لَنَا نُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً۔ حرم کعبہ میں قاری صاحب دعا مانگتے ہیں نا وطر میں یا ختم قرآن، بڑی لمبی چوڑی دعا ہوتی ہے، لیکن وہ تو بس دعا ہی ہوتی ہے، نہ ان کے لیے ہدایت ہے، نہ ہمارے لیے ہدایت ہے، نہ وہ لوگ نور حاصل کرتے ہیں۔ آج دیکھ لیں سعودی میں کیا حال ہے، 2020 کی ہے بات، اندھیروں کی سوچ رہے ہیں آج کل سعودی جو حکمران ہیں، اندھیرے غالب کرنے کی، سینما ہال کھل رہے ہیں، کنسرٹس ہو رہے ہیں موسیقی کے، اور جو روایات تھیں ان کو ہٹایا جا رہا ہے، نئی باتیں لائی جا رہی ہیں، تفریحی مراکز بن رہے ہیں، بڑے پیمانے پہ خرچ ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال کتب اور رسل، اس پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ یہ دیکھیں مذاق کی باتیں نہیں ہیں نا، میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں، کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، 4 چیزوں پہ ایمان جو ہے وہ ضروری قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں، اور 4 چیزوں پہ ہمیں یقین حاصل نہیں ہے۔ کیا ایک راشی افسر جو ہے، مثال کے طور پہ، اب آپ کہیں گے یار مثال کے بغیر تو ذرا مشکل ہو جاتا ہے نا سمجھانا۔ ایک راشی افسر کے سامنے ایک فائل آئی اور اس پہ فائل ہے، جائز ہے، وہ کام کرنا بھی جائز ہے، افسر کے ہاتھ میں طاقت ہے، وہ کہتا ہے بھئی 2 لاکھ روپے رشوت مجھے دو گے تو کام ہوگا۔ اکثر تو وہ ٹاؤٹوں کے ذریعے ہوتا ہے یہ لین دین جو ہے، جو یعنی جونیئر لوگ ہیں، کلرک وغیرہ، وہ کہتے ہیں صاحب اتنے مانگ رہے ہیں۔ میرا خود ایسے واسطہ پڑ چکا ہے نا، اس لیے مجھے تھوڑا سے معلومات ہے۔ صاحب اتنے مانگ رہے ہیں، مجھے تمہاری مرضی ہے جتنے دو گے وہ تمہاری مرضی ہے، لیکن صاحب اس کام کے اتنے مانگ رہے ہیں۔ کام تو جائز، بالکل جائز، اس میں کوئی ہے ہی نہیں، لیکن افسر کے دستخط ہونے سے، اور نہ کریں تو پھر وہ چھاپا پڑ جاتا ہے اور وہ کام خراب کر دیا جاتا ہے۔ نقشے کی منظوری کے بغیر آپ گھر نہیں بنا سکتے، جائز ہے، بات بھی جائز ہے، لیکن مناسب نقشہ، اکثر تو محکمے والے کہتے ہیں ہمارے اوورسیئر سے آپ بنوائیں نقشہ، باہر سے بھی بنوائیں تو آپ کے خرچہ آئے گا منظوری پہ، تو جب تک آپ خرچہ نہ دو تو نقشہ آپ کا منظور نہیں ہوگا، اعتراضات ہوتے رہیں گے، اس میں آپ تنگ آ جائیں گے مجبوراً۔ تو بہرحال دیکھیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کتاب اور رسول، اس پر ہمارا یقین اور ایمان بالکل نہیں ہے۔ آج کے لیے میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے، اور پھر انشاءاللہ بات کریں گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اب ان آیات کی ترجمہ، آمن الرسول بما انزل الیہ، ترجمہ سنا دیں۔ آمن الرسول، رسول ایمان، رسول کا یقین ہے، بما انزل الیہ من ربہ، جو تعلیم ان پہ نازل ہوئی ہے ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون،
اور مومن بھی یقین رکھتے ہیں۔ کل آمن باللہ، دونوں رسول اور مومن ہر ایک ان میں سے یقین رکھتا ہے اللہ پہ، و ملائکتی و کتبی و رسولی، ملائکہ پہ، کتابوں پہ اور رسولوں پہ۔ لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم کوئی فرق نہیں کرتے رسولوں کے مابین۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ غفرانک ربنا، ہم سے درگزر فرمائیو ہمارے رب۔ وإلیک المصیر، اور آپ ہی کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ رسول اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی سب خدا پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور وہ خدا سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا۔ اے پروردگار، ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔